تم کون ہو؟ وہ خوف سے ایک قدم پیچھے لینے لگی تھی، جبکہ وہ جو خود ذیشان کو مارنے آیا تھا غلطی سے اس کی چھوٹی بیٹی کے کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ اس معصوم کو نظر انداز کرتے وہ تیزی سے ذیشان کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا تھا، جبکہ وہ معصوم جان فوراً اس کے مقابل کھڑی ہوئی تھی۔ تم میرے پاپا کو خوش نہیں کر سکتے، وہ بہادر بنتے بولی تھی، پر ٹانگیں خوف سے بری طرح لرز رہی تھی۔ ماسک پہنے شابیر عالم نے دلچسپی سے اس معصوم لڑکی کو دیکھا تھا اور اس کو ایک طرف دھکیلتا وہ آگے کو بڑھا۔ اس لڑکی نے بڑبڑاہٹ میں اس کو گلدان اٹھا کر مارنا چاہا تھا۔ شابیر اسے دیوار سے لگاتے سر نظروں سے گھورنے لگا۔ مجھے مار دو پر میرے بابا کو کچھ نہ کہنا۔ خوف سے آنکھیں میچ کر وہ بمشکل اپنے ٹانگ پر بوجھ ڈالے کھڑی تھی۔ شابیر عالم نے اسے چونکتے دیکھا۔ انٹرسٹنگ۔ اس کی آنکھوں میں چمک کے رنگ نمایاں ہوئے تھے۔ سامنے کھڑی چھوٹی سی لڑکی بغیر سوچے سمجھے شیر کی کچھار میں گھسنے کو تیار تھی۔ اس نے بغور اس چھوٹی لڑکی کو جائزہ لیا، جو سانولی رنگت پر اپنی ساحرانہ بڑی بڑی سبز آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سرخ لب، پنک نائٹ سوٹ میں ملبوس، وہ اسے 16-17 سالہ بچی لگ رہی تھی، لیکن اس کی جرات کی داد دینی پڑی۔ اس کے اپنے باپ کو بچانے وہ اس کے سامنے ڈٹ چکی تھی۔ لمس جو اسے خود کو گھورتے دیکھ کانپ رہی تھی، معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹائے لب کچلتے ہوئے بولی، دیکھیں چور انکل، آپ کو جو بھی چاہیے لے جائیں، لیکن میرے بابا کو کچھ نہیں کہنا پلیز۔ وہ جو اس کی ساحرانہ نگاہوں کے جال میں پھنسا خود کو محسوس کر رہا تھا، سماعتوں میں انکل لفظ کسی ہتھوڑی کی مانند برسا۔ کیا پاگل لڑکی، میں تمہیں کہاں انکل لگتا ہوں؟ ماس سے جھانکتی سی آنکھوں میں فوراً سے بیشتر بیک وقت حیرانی اور تنفر ابھرا تھا۔ وہ جو غصے میں بھرا بیٹھا تھا، سامنے موجود چھوٹی سی لڑکی اسے مزید تباہ گئی تھی، اور جلتی پر تیل کا کام اس کے سر ہلانے پر ہوا تھا۔ آپ کتنے بڑے ہو؟ اس کے 6 فٹ 2 انچ قد کو وہ کسی دیو کی ملا گئی تھی، اور وہ جو خود کو کسی ہیرو سے کم نہ سمجھتا تھا، سامنے موجود پدی سی لڑکی اس کی ورزشی جسم کو کسی انکل سے تشبیہ دیتی اسے جانے کتنا بڑا بنا گئی تھی، اور وہ صدمے سے گنگ رہ گیا۔ ایک پل کے لیے دل چاہا سامنے موجود اس پدی چھوٹی سی پیکٹ میں موجود بڑے دھماکے کو مسل کے رکھتے۔ آنکھوں میں چمک لہرائی تھی۔ اچھا تو تم کچھ بھی کر سکتی ہو اپنے باپ کو بچانے کے لیے؟ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ بلا تردد سر اس بات میں ہلا گئی تھی۔ تمہارے باپ نے دھوکہ دیا ہے مجھے، جی تو چاہتا ہے اسے تمہارے سامنے کھڑا کر کے بھون ڈالوں، مگر تمہاری آفر بھی قابل غور ہے۔ چلو دیکھتے ہیں پھر، فی الحال میں جا رہا ہوں لیکن جلد آؤں گا۔ وہ اس سے دیکھتے آگے بڑھا۔ ذیشان میر پولیس آفیسر تھے، ان کے 2 بچے تھے، اور لمس اور احمد اور والدہ رشنہ بیگم۔ لمس ان کی بڑی بیٹی 17 سال کی اور احمد 14 سال کا بیٹا تھا۔ دونوں ہی ابھی اسکول پڑھ رہے تھے۔ لمس کے بچپن میں طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی، جس وجہ سے اسے 2 سال پڑھائی چھڑوانی پڑی۔ اس وجہ سے وہ ابھی میٹرک کے پیپر کی تیاری میں لگی تھی۔ ذیشان صاحب سے شروع سے ہی وہ بے حد اٹیچ تھی۔ کچھ بچپن میں ہونے ایک حادثے کی وجہ سے وہ اپنے باپ کے مزید قریب ہو گئی تھی۔ شابیر عالم صاحب کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ماں باپ وفات پا چکے تھے، تنہا وہ اکیلا رہتا تھا۔ وہ ایک انڈر کور آفیسر تھا۔ ذیشان صاحب اس کے انڈر کام کرتے تھے اور اسے ساری ڈیٹیلز دیتے تھے، لیکن اس بار جانے ایسا کیا ہوا کہ دشمن ان کے اڈے تک پہنچ گیا، اور وہ لوگ جو اسمگلنگ کے روک تھام میں لگے ہوئے تھے، ان کی 2 سال کی محنت کو بری طرح تباہ کر دیا گیا۔ اور وہ شدید تیش میں آتا آج اسے مارنے آیا تھا کہ اس کی وجہ سے وہ دشمن کے اتنے قریب پہنچ کے واپس اسی مقام پر لوٹ آئے تھے جہاں سے انہوں نے شروع کیا تھا۔ دل بری طرح تھا۔ لاہور اور اس سے منسلک علاقوں میں غریب مفلس لوگوں کو تلاش کر کے ایک گینگ انہیں ٹریپ کرتی تھی، اور پھر وہاں سے بچوں اور جوان بچیوں کو اٹھاتے ان کے اعضاء باہر بھیجتے۔ لڑکیوں کی اسمگلنگ بھی سرے عام ہوتی تھی کہ وہاں ان سے کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں تھا۔ وہ معصوم جانیں جس مشکل میں تھیں، اس طرف کو محسوس کرتے لوگ دکھ تکلیف سے مرنے والے ہو گئے، اور انہیں سب کی تلاش میں اس کی ٹیم نے محنت کر کے دن رات ایک کیے، اور اس کی ساری انفارمیشن ذیشان نے ان لوگوں تک پہنچا دی، اور اس کے ساتھ اس حادثے میں بری طرح زخمی ہوئے تھے۔ وہ آج بپھرا شیر بنا گھر سے نکلا تھا کہ آج وہ ذیشان کو رستے سے ہٹائے گا۔ ان کی فیلڈ میں رشوت عام تھی، اور لوگ کہتے بھی کافی حد تک ٹھیک تھے کہ 4 پیسے لگا کر پولیس والوں کو خرید لیا جاتا ہے۔ یہی ایک بڑی وجہ تھی کہ اس سے رشوت لینے والوں سے شدید قسم کی نفرت تھی، اور ذیشان کی دغا بازی کی سزا موت۔ اگر آج وہ چھوٹی لڑکی
رستے میں نہ آتی تو وہ اس کے رستے سے ہٹ چکا ہوتا۔ ارادہ اس کا ابھی بھی واپس لوٹنے کا تھا۔ اچھا کچھ نہیں کہوں گا تمہارے باپ کو، بس مجھے اس کا کمرہ بتاؤ، مجھے اسے کچھ بات کرنی ہے، وہ سمجھاؤ۔ وہ صفاؤں سے بولا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی تو اسے حیرت ہوئی اور اسے تب چڑھی۔ دیکھو چھوٹی لڑکی، مجھے مزید تیور دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ میں سچ میں تمہارے بابا کی جان لینے سے گریز نہیں کروں گا۔ وہ اسے خوفزدہ کرتی بھاری لہجے میں بولا تو وہ اپنی سبز آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی، جن میں موٹے موٹے آنسو چمک رہے تھے۔ چلو سو جاؤ، اب صبح اسکول بھی جانا ہوگا۔ اس کے چھوٹے قد پر چوٹ کرتا وہ مضبوط قدم اٹھاتا اس کے اشارہ کرنے پر دوسرے کمرے کی جانب بڑھا۔ ذیشان کے کمرے کا دروازہ کھولتے وہ کمرے میں چھائی سیاہی پر آنکھیں سکیڑتا اس کی جانب بڑھا اور جیب سے پستول نکالتے اس کے ماتھے پر رکھتے دباؤ بڑھایا تو وہ جو گہری نیند سویا ہوا تھا اپنے ماتھے پر ٹھنڈے لوہے کی دھات محسوس کرتے ایک پل میں آنکھیں کھولتا پٹی پٹی آنکھوں سے اپنے سر پر کھڑے شاویر کو ماسک سے چہرہ ڈھکے دیکھ کر حیران پریشان سا رہ گیا۔ سخت ٹھنڈ میں بھی وہ پسینے سے نہا گیا تھا، ہاتھ کپ کپانے لگے تھے، لب کچھ کہنے کے لیے کھلے تھے لیکن اس کے اشارہ کرنے پر وہ اپنی جگہ سے اٹھتا اس کے ساتھ کمرے سے باہر نکلا۔ مادہ اور آلود تھا، ٹانگیں لرز رہی تھیں۔ سن پڑتے اعصاب کے ساتھ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ سامنے موجود شخص کی سرخ لہو چھلکاتی آنکھیں دیکھ کر اس کا دل دھلنے لگا تھا۔ دل میں اپنی چوری پکڑتے جانے کا خوف تھا۔ خواہشات میں کھڑا وہ سامنے موجود شفاف شخص کی لہو آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ تم جانتے ہو دھوکے کی سزا کیا ہے؟ فضا میں چھائے سناٹے کو چیرتی اس کی بھاری آواز سامنے کھڑے ذیشان صاحب کو موت کے فرشتے کی آمد سی لگی۔ ماحول میں چھایا جمود ان کی سانسیں روک رہا تھا۔ میں لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر لبوں پر آ رہے تھے۔ مجھے صرف سچ سننا ہے ورنہ بصورت جھوٹ تم جانتے ہو موت کو اپنا منتظر پاؤ گے۔ ابھی بھی جو یہ مہلت تمہیں ملی ہے یہ تمہاری بیٹی کی نوازش ہے جس نے مجھے تمہیں مارنے سے روکا۔ وہ سرد و سپاٹ لہجے میں کہتا مقابل کھڑے ذیشان کو سخت نگاہوں سے دیکھتا اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ اس بچی کی وجہ سے ہی تو سب کچھ انہیں بتایا ہے، وہ کرب سے کہتے آنکھیں میچ گئے۔ آپ مجھے جانتے ہیں میں 21 سال سے اس فیلڈ میں ہوں، آج تک اپنے کام سے کبھی بے ایمانی نہیں کی اور آگے بھی نہیں کروں گا، لیکن اس بار بات میرے گھر والوں تک پہنچ چکی ہے۔ وہ لوگ میری بیٹی کو اپنا اگلا نشانہ بنا رہے ہیں، ان میں سے کچھ کو میرے آپ کے ساتھ ملاقات کی خبر ہو گئی تھی اور پھر انہوں نے مجھے دھمکیاں دینی شروع کر دی، میری معصوم بچی کو اٹھوانے تک کا کہہ دیا۔ اگر میں انہیں آپ کا ایڈریس نہ بتاتا تو آج میری بچی ان کے شکنجے میں ہوتی۔ میں یہاں خود غرض بن گیا، مجھے لگا تھا آپ میری بات نہیں سمجھیں گے اس لیے خاموشی اختیار کر لی، مگر یقین جانیں میں بہت شرمندہ ہوں اور پل پل بے موت مر رہا ہوں کہ میری وجہ سے کتنے لوگوں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں۔ لیکن میں مجبور تھا، مجھے معاف کر دیں۔ وہ نم نگاہوں سے اسے دیکھتے بولے تو وہ جو چہرے پر دنیا جہان کی سختی کے لیے تاثرات سے اسے دیکھ رہا تھا، آنکھوں پر چڑھی برف کی سخت تہ آہستہ آہستہ پگھلنے لگی۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کیسے بتاتا؟ وہ لوگ سخت نظروں میں لیے ہوئے تھے مجھے۔ کچھ کہتا کیا؟ میرے اپنے ہی تھانے کے لوگ ملوث تھے۔ اس سب میں وہ آنکھوں میں ٹوٹی کرچیاں لیے بولے تو وہ ہنکار بڑھتا رہ گیا۔ میری بچی میری وجہ سے ایک بار موت کے منہ میں جا چکی ہے، میں اسے دوبارہ وہ اذیت نہیں دینا چاہتا تھا، بس اس لیے خاموشی اختیار کر لی۔ اب آپ جو سزا دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں۔ وہ ہار مانتے تھکے سے لہجے میں بولا، لیکن شاویر کی سوئی تو اس کی بیٹی کی بات پر اٹکی پڑی تھی۔ کیا ہوا تھا تمہاری بیٹی کے ساتھ؟ اندر کہیں برا لگا تھا اس چھوٹی سی لڑکی کے لیے۔ لمس 10 سال کی تھی تب ہمارے گھر کو مجھ سے بدلہ لینے کے لیے آگ لگا دی گئی تھی، سارا گھر آگ کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ میری بیگم اور چھوٹا بیٹا تو بر وقت باہر نکل آئے، لیکن لمس کہیں اندر رہ گئی تھی، اور جب میں اس کو بچانے کے لیے اس آگ میں کودا تو میری بچی وہاں آگ کے قریب جلتے شعلوں میں فرش پر گری پڑی تھی۔ اس کو بچاتے میرا اپنا بازو بھی بری طرح جلا تھا اور میری معصوم بچی جو ہوش سنبھالے مجھے دیکھتے امید کے تحت آنکھیں کھولی تھی، اس آگ کے بھڑکتے چھوڑوں کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ اپنے حواس کھوتی گر گئی۔ بڑی مشکل سے اسے بچا کے میں وہاں سے نکلا تھا، لیکن اس بات کا میری بچی پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ وہ آگ کو جیسے ہی دیکھتی ہے اپنے حواس کو بیٹھتی ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ اس کا دل کافی کمزور ہے، اس لیے ہم نے اسے کچھ عرصے کے لیے پڑھائی چھڑوا کر گھر اپنے ساتھ رکھا۔ ہم کراچی چھوڑ کر لاہور شفٹ ہو گئے، لیکن میری بیٹی کے دل میں ہی خوف اور خدشات ہیں، وہ کم نہیں ہوتے۔ میری جانب اٹھتی کسی کی ذرا سی نظر بھی وہ برداشت نہیں کر پاتی۔ وہ بوجھل تھکے لہجے میں اسے ساری بات سے آگاہ کر گئے تھے۔
شابیر کی نگاہوں میں اس کا کچھ دیر پہلے خوف سے پیلا پڑتا چہرہ لہرایا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے باپ کو بچانے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھی۔ ٹھیک ہے، پھر تم ہمیں اب ان کی ساری ڈیٹیلز بتاؤ گے، کیسے ملے، ان سے کتنے لوگ ہیں، ان کا فون نمبر، ہر چیز۔ وہ ضبط سے بولا تو ذیشان صاحب نے سر اس بات میں ہلا گئے۔ شابیر عالم ایک نگاہ اس کے بند دروازے کو دیکھتے وہاں سے نکل گیا۔ بیک وقت معصوم لڑکی پر ترس آیا تھا اور اس کی خوبصورت آنکھیں نگاہوں کے سامنے لہرائی تھی۔ کیا جادو تھا اس کی طلسمی نگاہوں میں جو سامنے والے کو اپنا تسخیر کر کے رکھ دیتی۔ اس کو پانی کی خواہش دل میں کہیں انگڑائی لیتی اٹھی، لیکن وہ اپنا خیال جھٹکتا وہاں سے نکل گیا تھا، یہ جانے بغیر کہ قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ اگلے دن لمس اٹھی تو سب سے پہلے اپنے بابا سے ملی، جو اس کے سینے سے لگاتے اب اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ میری بیٹی کو کیا ہوا ہے؟ اتنا پریشان کیوں ہے میرا بچہ؟ وہ جو اسے نرم نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، اس کے یوں تفکر بھرے چہرے پر نگاہ ڈالتے ہوئے وہ تو نفی میں سر ہلا گئی۔ بابا، آپ کو کوئی مارنا چاہتا ہے کیا؟ لبوں پر سوال آیا تھا جو وہ دل میں ہوئے تھی۔ نہیں بیٹا، ایسا کچھ نہیں، آپ پریشان نہ ہو۔ رشنا بیگم جو ذیشان صاحب کو پریشان سا دیکھ رہی تھی، ان کی مشکل حل کرتے ہوئے بولی۔ اچھا بس کرو بچوں، آ جاؤ، لیٹ ہو رہے ہیں، جلدی سے ناشتہ کرو، پھر نکلنا بھی ہے، ڈرائیور آتا ہوگا۔ وہ ان کے سامنے ناشتہ رکھتے ہوئے بولی تو احمد جو خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا اس کو خاموشی سے کھاتا دیکھ کر بولا، آپ ٹھیک سے کھاؤ، پہلے ہی آپ اتنی چھوٹی سی ہو اور ہی چھوٹی رہ جاؤ گی۔ اس کے خفیف سے طنز اور وہ بلبلا کے رہ گئی۔ بابا جان دیکھیں یہ موٹو مجھے کیا بول رہا ہے۔ انس ذیشان صاحب نے اسے گھوری سے نوازا تو منہ بنا کر رہ گیا۔ بابا جان میں نے کون سا کچھ غلط کہا ہے؟ یہی کہا ہے آپ کو میں ان سے بڑا ہو جاؤں گا، یہ چھوٹی رہ جائیں گی، کچھ کھاتی تو ٹھیک سے ہے نہیں۔ اس کے سامنے ات پڑے پراٹھے کو دیکھ کر وہ بولا تو لمس نے دانت کچکچاتے اسے دیکھا تھا جیسے ابھی کچا چبا جائے گی اس کو۔ رشنا بیگم سر نفی میں ہلاتے ذیشان صاحب کے لیے جوس گلاس میں انڈیلنے لگی۔ ذیشان صاحب جو لبوں سے جوس کا گلاس لگائے حلق میں اتارنے لگے تھے، فون اسکرین پر نمایاں ہوتے نمبر کو دیکھ کر ان کا جوس حلق میں اٹکا اور وہ گلاس رکھتے بری طرح سے کھانسنے لگے۔ آرام سے ذیشان۔ رشنا بیگم ان کے قریب جاتی ان کی کمر تھپکانے لگی، بولی وہ تو آنکھوں میں آتی نمی صاف کرتے انہیں اپنے ٹھیک ہونے کا اشارہ کرتے فون پکڑتے باہر نکلے۔ پیچھے سب پریشان انہیں جاتا دیکھ رہے تھے۔ ڈرائیور کے آنے پر بچے جا چکے تھے پر رشنا بیگم پریشان سی وہاں کھڑی ہوئی۔ ذیشان صاحب فون پر کسی سے بات کر رہے تھے اور بڑی تیزی سے باہر نکلے۔ وہ رات نہیں ان کے نمبر اور جو تھوڑے بہت ثبوت انہوں نے جمع کیے تھے شابیر کو سینڈ کر چکے تھے اور جانے کیسے انہیں خبر ہو گئی تھی۔ ابھی بھی وہ بڑی تیزی سے شابیر سے ملنے نکلے۔ ماتھے پر پسینہ نمودار ہوا تھا، ہاتھ اسٹیئرنگ پر لرز رہے تھے، دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ پریشان حال سے وہ شابیر عالم کا نمبر ڈائل کر رہے تھے کہ سامنے سے آتے ایک ٹرالے نے بری طرح ان کی کار کو ہٹ کیا اور ان کی گاڑی الٹتے ہچکولے لیتے دور جا گری۔ دوسری جانب شابیر عالم نے فون ریسیو کیا تھا اور دھماکے کی آواز پر وہ پریشان ہوتا ہیلو ہیلو کرنے لگا، ذیشان تم ٹھیک ہو؟ لیکن دوسری جانب سے کوئی جواب موصول نہ ہوا اور وہ تیزی سے اپنے کارندوں کو اپنی لوکیشن ٹریس کرنے کا کہتا اپنا ماتھا مسلنے لگا۔ ذیشان صاحب خون سے لت پت گاڑی میں بے ہوش پڑے تھے۔ گاڑی میں آگ لگ چکی تھی اور ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ انہیں کوئی ہوش خبر نہ تھی کیسے انہیں گاڑی سے نکالا گیا، ہاسپٹل لے جایا گیا۔ ان کی حالت بہت نازک تھی۔ شابیر عالم پریشان حال سا باہر کھڑا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ حادثہ نہیں تھا بلکہ انہیں جان سے مارنے کی کوشش کی گئی تھی، کیونکہ وہ لوگ کوئی عام لوگ نہ تھے بلکہ بڑے اثر رسوخ والے لوگ تھے، جانے مانے غنڈے تھے جن کے لیے قتل و غارت عام تھا۔ شابیر عالم نے ان کے گھر خبر کر دی تھی اور کچھ ہی دیر میں رشنا بیگم اپنے دونوں بچوں سمیت وہاں موجود تھی۔ ان کی حالت بہت نازک تھی۔ رشنا بیگم کا رو رو کر برا حال تھا جبکہ دونوں بچوں کی بھی حالت بہت خراب تھی۔ احمد روتا اس تک آیا تھا، میرے بابا کو کیا ہوا ہے؟ شابیر جو اس معصوم گپلو سے بچے کو اپنے سامنے روتا سراپا سوال بنا دیکھ رہا تھا، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ پریشان نہ ہو، آپ تو بڑے بہادر ہو۔ اس کے بعد پیار سے سلاتے اسے اس بچے میں اپنا بچپن نظر آیا۔ اسے ساتھ لگاتے رشنا بیگم کی جانب قدم بڑھاتے، میں ذیشان کے ساتھ کام کرتا ہوں، حادثے کے دوران انہوں نے مجھے ہی کال کی تھی اور انہیں یہاں لایا گیا۔ وہ رسان سے بتاتا ان کے ساتھ چپکی روتی چھوٹی لڑکی کو دیکھنے لگا جو سادگی میں بھی کسی کو اپنا اسیر کر سکتی تھی۔ بادامی رنگت پر موجود سب آنکھیں نم تھی، سرخ چھوٹی سی ناک رونے کے باعث مزید سرخ ہو رہی تھی۔ ماما بابا ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ اسے دیکھے بغیر وہ مان سے چپکی روتی پوچھ رہی تھی اور وہ اسے سینے سے لگاتے پیار کر رہی تھی۔ انشاءاللہ میری بیٹی، بابا کے لیے دعا کرو۔ صبر آزما انتظار کے بعد ڈاکٹر باہر نکلے اور انہیں ذیشان صاحب سے ملنے کی اجازت دے دی۔
ڈاکٹر نے شابیر عالم کو اپنے کیبن میں آنے کو کہا اور انہیں تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ دیکھیں مسٹر شاہ، ان کی حالت بہت نازک ہے۔ گاڑی میں آگ لگنے کے کارن ان کا آدھا وجود بری طرح جھلس چکا ہے اور وہ اس قدر تکلیف میں مبتلا ہیں کہ اگر ہم نے سرجری کا رسک لے بھی لیا تو ان کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ان کے پاس وقت بہت کم ہے۔ ان کی فیملی کو آپ کسی طرح ڈیل کرنا ہے۔ آپ دیکھ لیں، ڈاکٹر اپنے فارمل انداز میں چہرے پر افسردہ تاثرات لیے بولے تو وہ اضطراب میں کھڑا لب دبا گیا۔ آج وہ بیچارہ ان کی وجہ سے اس اذیت میں تھا۔ اس کا دل ڈوبنے لگا تھا اور اس کا اپنا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ بھاری قدم اٹھاتے وہ باہر آیا۔ وہ تینوں اس وقت ان کے قریب موجود تھے۔ دل گرفتگی سے وہ قدم بڑھاتے ان کے کمرے میں داخل ہوا جہاں وہ دشمن جہاں اپنے باپ سے لپٹی زاروں قطار آنسو بہا رہی تھی۔ بابا جان پلیز آپ ٹھیک ہو جائیں، مجھے آپ کے بغیر نہیں جانا۔ کمرے میں اس کی سسکیاں گونج رہی تھی۔ رشنا بیگم روتی ان کے قریب کھڑی تھی۔ ذیشان صاحب نے نگاہ سامنے کھڑے سرخ چہرے ہی لیے شاویر پر ڈالی اور ہاتھ سے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ وہ جو پہلے ہی دل پر بھاری بوجھ لیے ہوئے تھے، ان کے پاس اس طرح اپنے قریب بلانے پر وہ خاموش سا ان کے قریب چلا تھا۔ میں آپ سے ایک خواہش ظاہر کروں تو میری خواہش سمجھتے کہ آپ پورا کریں گے؟ تڑپتے دل اور تکلیف دہ اذیت ناک بدن میں اٹھتی درد پر ان کی آنکھوں کے کنارے بھیگے ہوئے تھے۔ شابیر عالم کی نگاہوں کے سامنے اپنے بچپن کا یہ وقت گھومنے لگا تھا جب ایسے ہی اس کے بابا نے اس سے وعدہ لیا تھا۔ آج وہ پھر سے وہی شاویر بن چکا تھا جسے ہاسپٹل سے خوف آتا تھا۔ وہ کتنا عرصہ اس ٹراما میں رہا تھا کہ جہاں ہاسپٹل دیکھتا وہ چیخنے لگتا۔ بڑی مشکل سے وہ اپنے اس خوف پر قابو کر پایا تھا اور آج پھر وہی لمحے وہی وقت اس کے سر پر آ پہنچا تھا جس سے وہ ہمیشہ گریزا تھا۔ شاویر اس دردناک اور وحشتناک ماحول سے سر اسبات میں ہلایا۔ میری بچی بہت معصوم ہے، چھوٹی ہے، دنیا کی سختیوں سے انجان ہے۔ میں چاہتا ہوں جاتے جاتے اسے کسی محفوظ ہاتھوں میں سونپ کر جاؤں تاکہ میری روح کو سکون مل سکے۔ کیا آپ میری بیٹی سے نکاح کریں گے؟ اسے میری آخری خواہش یا خود غرضی سمجھ لیں، میں اپنی بچی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا چاہتا۔ وہ اٹکتی سانسوں سے بولے تو رشنا بیگم آگے آتی ان کے سینے پر ہاتھ رکھ گئی۔ ذیشان کچھ نہیں ہوگا آپ کو، پلیز ایسے نہ بولیں۔ آپ کے علاوہ ہمارا کون ہے؟ ہم کیسے جی سکیں گے؟ انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، وہ روتی تکلیف سے پھٹتے دل سے بولی۔ تو وہ ان کا ہاتھ تھام گئے۔ نہیں رشنا، میرے پاس وقت کم ہے، مجھے اپنی بیٹی کو ایک محافظ کو سونپنے دو۔ مجھے یقین ہے آپ میری بیٹی کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کریں گے۔ وہ اپنے قریب کھڑے شاویر کو دیکھ کر بولے تو وہ سر اسبات میں ہلاتے اپنا فون نکالتا ایک نمبر ملانے لگا اور پھر کچھ ہی دیر میں روتے ہوئے لمس نے اپنا آپ اس کو سونپ دیا۔ وہ کچھ ہی لمحوں میں لمس ذیشان سے لمس شاہویر عالم بن چکی تھی۔ کمرے میں اس کی پرسوز سسکیاں گونج رہی تھی۔ وہ روتے باپ سے لپٹی ہوئی تھی۔ ذیشان صاحب تکلیف برداشت کرتے اس کی آنکھوں پر لب رکھ رہے تھے۔ میری بیٹی نے مضبوط بننا ہے شاویر، آپ کا خیال مجھ سے بڑھ کر رکھے گا۔ آپ نے گھبرانا نہیں، مضبوط بننا ہے۔ احمد یہاں آؤ میرے بیٹے۔ ہاتھ بڑھاتے احمد کو اپنے قریب بلایا جو قریب آتے ان کے ہاتھ تھام گیا۔ میرا بیٹا، میرا پیارا بیٹا، اپنی مما اور آپی کا خیال رکھنا ہے۔ میرے بیٹے نے وعدہ کرو مجھ سے۔ ہاتھ آگے کرتے اسے وعدہ لینا چاہا جبکہ آنکھیں بند ہونے لگی تھی اور ان کی بند ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر جہاں رشنا بیگم اپنے حواس کھوئی تھے وہیں اس کی دل زور سے چیخ ماحول میں وحشت برپا کر گئی۔ اپنے بالوں کو کھینچتے وہ بلند آواز سے چیختی انہیں پکار رہی تھی لیکن وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ شاویر نے فوراً گھبراتے ڈاکٹر کو بلایا۔ نرس رشنا بیگم کو دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے ذیشان صاحب کو دیکھتے سر نفی میں ہلایا تھا۔ شاویر نے آگے بڑھتے لمس کو قابو کرنا چاہا جو روتی مسلسل چیخ رہی تھی۔ یہ تمام صورتحال اس کے لیے بڑی مشکل ترین تھی۔ روح فرسا ماحول میں اس کی اپنی جان جانے لگی تھی۔ ذیشان صاحب جا چکے تھے، سب کو تنہا چھوڑ کر۔ شاویر عالم ہر وقت ان کے قریب رہتا، ان کا ہر طرح سے خیال رکھ رہا تھا۔ مہینہ ہونے کو آیا تھا لیکن لمس کی حالت میں سدھار نہیں آ پایا۔ احمد بھی کافی بہتر تھا۔ رشنا بیگم بھی اپنا آپ سنبھال چکی تھی کہ انہیں اپنے بچوں کے لیے جینا تھا لیکن لمس وہ اپنے خول میں بند ہو چکی تھی، بالکل خاموش۔ شاویر عالم جو ان دنوں ان سے روز ملنے آتا انہیں کسی چیز کی کمی نہ محسوس ہونے دیتا، لمس سے یکسر انجان بنا ہوا تھا کہ وہ جلد از جلد اس گینگ تک پہنچنا چاہتا تھا۔ کام پھر سے شروع ہو چکا تھا اور وہ ان کے اڈوں پر ریڈ ڈالنے کے لیے تیار تھے۔ بہت سے بچوں اور جوان لڑکیوں کو وہ بازیاب کروا چکے تھے۔ اب ان کا نیکسٹ ٹارگٹ ان کا مین اڈا تھا جہاں ان کو چلانے والا وہ شفاق شخص تھا جو انسانی جسم کو بھیڑ بکری سمجھ کر انہیں چیر دیتا۔
چہرے پر سخت تاثرات رقم تھے۔ وہ اس ظالم جنگلی جانور تک پہنچ کر اس کو اس طرح چھیڑنا چاہتے تھے جیسے وہ دوسروں کو چیرتا۔ اتنا انسانیت سوز عمل اس کے رونگٹے کھڑے کر چکا تھا۔ کچھ لڑکیاں اس حالت میں نہیں تھی کہ وہ چل بھی پاتی، اتنی بری طرح سے تشدد کیا گیا تھا۔ وہ جلد از جلد اس تک پہنچنا چاہتا تھا۔ انہیں تمام سوچوں میں وہ اذیت شیشان کے گھر پہنچا اور سلام کرتے ہوئے چھوٹے مگر خوبصورت گھر میں داخل ہوا، اور سامنے سر تھامے بیٹھی روشنا بیگم کو دیکھ کر پریشان ہوتا ان کے قریب بیٹھا۔ کیا بات ہے، آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ کچھ ہوا ہے؟ مجھے بتائیں۔ ان کے قریب بیٹھتے ان کا پریشان حال سا چہرہ دیکھ کر وہ پاس بیٹھے استفسار کرنے لگا۔ کیا بتاؤں بیٹے، میں بہت پریشان ہوں اس لڑکی کی وجہ سے۔ احمد بھی اسکول جانے لگا ہے لیکن یہ کمرے سے باہر نہیں آتی، اسکول بھی نہیں جا رہی، جبکہ پہلے ہی ہم اس کے 2 سال اسکپ کروا چکے ہیں۔ کچھ دن میں پیپر ہیں اور اس کی اور تیاری بالکل نہیں۔ وہ متفکر سی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتے بولی تو وہ سر اس بات میں ہلا گیا۔ آپ پریشان نہ ہو، میں دیکھتا ہوں۔ وہ اٹھتے اس کے کمرے کی جانب قدم بڑھا گیا۔ ملگرے سے اندھیرے کمرے میں اس نے قدم رکھا تھا تو نگاہ سامنے قالین پر بیٹھی لمس پر پڑی، جو سکڑی سمٹی سی وہاں ایک طرف بیٹھی تھی خاموشی سے۔ اس نے سوئچ بورڈ دیکھتے بمشکل لائٹ آن کی تھی تو کمرہ روشن ہوا۔ اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھتے اندر داخل ہوتے نوارد پر نگاہ ڈالی اور سامنے موجود شخص کو دیکھ کر حیران ہوئی، اور پھر واپس اپنے خول میں سمٹ گئی۔ کیسی ہو آپ؟ قریب بیٹھتے اس کے نظر انداز کرنے پر وہ صبر کی گھونٹ پیتے بولا۔ وہ خاموش رہی۔ لمس، کیا آپ اپنے بابا کو تکلیف پہنچانا چاہتی ہیں؟ وہ چاہتا تھا کہاں وار کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ وہ تڑپ کر اس کی جانب دیکھتے نفی میں سر ہلا گئی۔ گڈ، تو پھر اسکول کیوں نہیں جا رہی؟ جانتی ہے نا ماما پریشان ہو رہی ہیں۔ آپ اس طرح کب تک کمرے میں بند رہو گی؟ اس کے سرخ نم چہرے کو دیکھتے پوچھا تو وہ لب کچلتی روندے لہجے میں بولی۔ مجھے خوف آتا ہے باہر نکلنے سے، مجھے بابا کے پاس جانا ہے، کہتے وہ آنسو بہانے لگی تھی، اور پھر کمرے میں اس کی پرسوز ہچکیاں بلند ہونے لگیں۔ میری جان، آپ جانتی ہیں ایک بار جو چلا جائے وہ واپس نہیں آ سکتا۔ اللہ پاک کا دستور ہے جسے ہم تجاوز نہیں کر سکتے۔ ویسے بھی آپ کے بابا نیک کام کی خاطر اپنی جان گنوائی ہے، وہ شہید ہوئے ہیں۔ جس تکلیف میں وہ مبتلا تھے انہیں موت ہی سکون دے سکتی تھی۔ آپ خود سوچو، ہم ایک ذرا سا جلنے اور آبلے کی تکلیف برداشت نہیں کر پاتے، اور کہاں ان کا آدھا وجود جھلس چکا تھا۔ اللہ پاک کے کام میں بہتری ہوتی ہے، اللہ سے شکوہ نہیں کرتے، ان کے لیے دعا کرو آپ۔ صبح سے اسکول جاؤ، پیپر اسٹارٹ ہونے والے ہیں آپ کے۔ وہ جو آنسو بہا رہی تھی، پیپر کا سنتے مزید روانی سے آنسو چہرے پر بہنے لگے۔ ارے میری چھوٹو بیبی، کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے رونے پر قریب ہوا تو وہ سوں سوں کرتی اس کی جانب اپنی سبز آنکھوں میں دیکھتی بولی۔ میری تیاری نہیں ہے، میں فیل ہو جاؤں گی۔ لب نکالتے ایک بار پھر سے رونا شروع ہو چکا تھا۔ اتنی سی بات میں آپ کو پڑھا دیا کروں گا اور امپورٹنس بھی کرواؤں گا۔ آنکھ دباتے بولا تو وہ پل میں کھل اٹھی۔ کیا سچی؟ روشن آنکھوں سے پوچھا گیا۔ آنکھوں میں جلتی جوت سامنے بیٹھے شاویر عالم کا دل لوٹ گئی۔ بالکل، اس صورت میں کہ آپ اب روئیں گی نہیں۔ وہ قدرے جھکتے اس کے سرخ گالوں کو ٹچ کرتا بولا تو وہ مزید گلابی ہونے لگی۔ سبز نم آنکھیں اور سرخ رنگت میں وہ لڑکی سامنے بیٹھے شاویر عالم کو اپنی ذات میں بری طرح جکڑ رہی تھی۔ اس پر ایسا طلسم چھانے لگا تھا کہ دل منہمک سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھتے عجیب لے پر دھڑکنے لگا۔ دل نے اعتراف کیا تھا کہ یہ چھوٹی لڑکی اس کے دل کے غورار خانوں میں اپنی جگہ بڑے استحقاق سے بنا چکی تھی، اور اب وہ سامنے بیٹھا اسے دل فریب نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ آجو باہر چلتے ہیں، سب کے ساتھ بیٹھتے ہیں، مجھے بھی بھوک لگی ہے، آپ کی مما نے بریانی بنائی ہے۔ اسے ساتھ لیتا وہ باہر نکلا۔ روشنا بیگم بیٹی کو دیکھتے غمگین ہوتی اسے سینے سے لگا گئی اور ایک تشکر بھری نگاہ قریب کھڑے شاویر عالم پر ڈالی تھی، جو آنکھوں سے انہیں تسلی دیتا احمد کو قریب کرنے کا اشارہ کرتا۔ وہ اس سے بات کرنے لگا تھا۔ 1 مہینہ گزرا تھا لیکن روشنا بیگم کو لگ رہا تھا برسوں بیت گئے۔ انہیں ساتھ بیٹھے آج پھر وہ ساتھ بیٹھے تھے، قدرے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا تھا۔ اس نے کبھی سوچا نہ سامنے موجود چھوٹی سی لڑکی کو وہ اپنا دل دے بیٹھے گا۔ زندگی کے 27 سال اس نے بڑی محنت اور مشقت سے گزارے تھے۔ آج تک نظر اٹھا کے کسی لڑکی کی جانب نہ دیکھا تھا، کجا کہ کسی کو مقصد کرنے کا نہ خیال آیا نہ وقت۔ زندگی نے اس سے اس کا بچپن چھین لیا تھا۔ اس معصوم بچے کو ماں باپ کی گھنی چھاؤں سے تپتی دھوپ میں لا کھڑا کیا تھا۔ والدین کی جانے کے بعد ان کے دوست نے اس کی پرورش کی۔ موسیٰ صاحب ایک اچھے انسان تھے، دونوں میاں بیوی حد سے زیادہ نرم دل اور زبان کے مالک تھے۔ اپنی اولاد نہ تھی، اس معصوم بچے کو اولاد کی طرح پال پوس کر بڑا کیا۔ موسیٰ صاحب کی طبیعت کافی خراب رہتی تھی، چلنے پھرنے سے تکلیف میں تھی۔
ڈاکٹر نے گھٹنوں کی ریپلیسمنٹ کا بتایا تھا، وہ پاکستان میں رہ کر ممکن نہ تھا۔ شابیر نے انہیں اپنے دوست کے پاس امریکہ بھیج دیا تھا۔ اس کے نام اچھی خاصی جائیداد تھی جس کا آدھا حصہ وہ بیچ کر انہیں علاج کے لیے بھیجتے۔ کچھ پرسکون ہوا۔ وہ ان سے ملتا واپسی کے لیے نکلا تھا۔ راستے میں یہی سوچیں اس کے دماغ میں گھوم رہی تھیں کہ اس کی زندگی میں صنف نازک کی کوئی جگہ، کوئی مقام کبھی رہا ہی نہیں، اور آج جب وہ چھوٹی لڑکی اپنے ساحرانہ نگاہوں سے اسے زہر کر چکی تھی تو اس کا پتھر ہوا دل خشمگان ہونے لگا۔ دل میں نئے جذبے پھوٹنے لگے تھے۔ ایک آسودہ سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر احاطہ کرتی۔ چھوٹی لڑکی، وہ بڑبڑاتے گاڑی سے نکلا تھا اور رخ عالم ولا کی جانب تھا جس کا دیوہگل گیٹ اسے دیکھ کر کھلا تھا، اور وہ ڈرائیور کی جانب گاڑی کی چابی اچھالتا اندر کی جانب قدم بڑھا گیا۔ آج پہلی بار وہ سکون میں تھا۔ کچھ ان کی ٹیم بہت جلد ان خبیث کارندوں کے قریب پہنچ چکی تھی جن کو مہرہ بنا کر وہ معصوم جانوں کو ٹریپ کرتے تھے، اور دوسرا، وہ اس معصوم لڑکی کی جانب سے بھی سکون میں آیا تھا جس کا باپ ان کی مدد کرتے مرا۔ لمس بیٹی پیپر کی تیاری کرنے لگی تھی۔ پڑھائی سے ویسے ہی اس کی جان جاتی تھی۔ کچھ باپ کی موت کا صدمہ اس قدر لگا تھا کہ وہ سب کچھ بھلا بیٹھی تھی۔ ذہن میں کچھ ٹھہر ہی نہیں رہا تھا۔ آخر تنگ آتے وہ کتاب پیچھے پھینک گئی۔ غصے سے ناک سرخ ہونے لگی۔ مجھے نہیں پڑھنا کچھ بھی۔ آنکھوں میں آنسو جھلملا گئے۔ ابھی تو وہ انگلش لے کر بیٹھی تھی، ریاضی کی باری تو اس نے ابھی خاصا رونا تھا کہ اسے نفرت تھی اس مضمون سے۔ ایک جانب کتابیں کرتی وہ آرام سے بستر پر لیٹی آنکھیں مون گئی۔ اگلا دن کافی خوشگوار تھا۔ شابیر خود دونوں کو لینے آیا اور ان کے ساتھ ناشتہ کیا۔ لمس جو اس کے احساسات سے ناواقف تھی اسے سامنے دیکھتے حیران سی ہوئی۔ آپ یہاں؟ ہاں نا، اب آپ کی پڑھائی کی ذمہ داری لی ہے تو اچھے سے لیتا ہوں۔ آج سے آپ کو میں اسکول ڈراپ کروں گا۔ وہ اس کے سر پر ایک اور بم گراتا مسکراتا احمد سے باتیں کرتا ناشتہ کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ گاڑی میں موجود تھے۔ بھائی آپ کو پتہ ہے میں ہمیشہ فرسٹ آتا ہوں، وہ اشتیاق سے آگے کو ہوتا بولا، اور اب آپ وہ ہمیشہ بس پاس۔ آگے کو ہوتے اس کے کان کے قریب جھکتے کہا تو اس کی بڑبڑاہٹ سنتی وہ پل میں سیخ پا ہوئی۔ کیا بول رہے ہو تم؟ میں تمہارا کیما کر دوں گی موٹے۔ وہ جو خاموش بیٹھی انہیں سن رہی تھی اس کے سامنے اپنی انسلٹ پر شرمندگی کو غصے کی آڑ میں چھپاتے چیخی۔ کیا میں نے کیا کہا؟ وہ اس سے بچنے کی خاطر کنارے سے لگا۔ میں سن چکی ہوں، اس لیے فضول جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گی موٹے۔ تم چلو تو اسکول۔ اپنی سبز آنکھوں سے اسے گھرتی وہ کھا جانے والی انداز میں بولی تو ان کی نوک جھوک پر اس کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ دیکھیں بھائی، میں کوئی موٹا ہوں، خود کچھ کھاتی نہیں ہے اور مجھے موٹا کہتی ہے۔ میں نے کہا آپ کچھ کھایا کرو ورنہ چھوٹی ہی رہ جاؤ گی۔ اس کے 5 فٹ 2 انچ قد پر چوٹ کرتا وہ اسے زبان دکھاتا بولا تو وہ آگے کو ہوتی اپنے تیز ناخنوں سے اس کے بازو پر اچھی خاصی خراشیں ڈال گئی۔ بچائیں بھائی، وہ بولا نواز میں بولا تو شاہویر اسکول کے سامنے گاڑی روکتے اس کے سرخ چہرے کو دیکھنے لگا۔ چھوڑ دو لٹل گرل، بچہ ہے۔ تو لمس نے اسے گھورا۔ آپ نے نہیں دیکھا بچہ کیسے میرا مذاق بنا رہا ہے؟ تپے لہجے میں وہ اسے گھورتی بولی۔ ویسے اس نے کچھ غلط تو نہیں کہا، وہ شریر انداز میں بولا تو وہ خفگی سے اسے دیکھتے گاڑی سے باہر نکل گئی۔ پیچھے وہ سر کھجاتا بولا، لگتا ہے کچھ غلط بول دیا۔ آپ اتنے بڑے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ لڑکیاں کبھی غلط نہیں ہوتی۔ وہ دانت نکالتے اس کی عمر پر طنز کرتا باہر نکل گیا۔ یہ دونوں بہن بھائی مجھے کیوں بابا آدم سے تشبیہ دیتے ہیں؟ وہ اس کے لمبے چوڑے وجود پر چوٹ کرتا اور پیچھے وہ جو بھن گیا تھا۔ عمر اتنی زیادہ نہ تھی اس کی، چونکہ اس کی باڈی کافی زیادہ نمایاں ہوتی تھی، اس وجہ سے وہ اپنی عمر سے زیادہ لگتا تھا۔ کچھ چہرے پر چھائی سختی مقابل کو سر تپا خوف میں مبتلا کر دیتی تھی۔ وہ حیران تھا لمس پر جو اسے دیکھ کے ذرا بھی پہچان نہ سکی۔ پھر خیال آیا ایک تو وہ ماسک چہرے پر چڑھائے ہوئے اور دوسرا اندھیرا کافی زیادہ تھا۔ ایسے میں سچ میں اس کو کسی کو پہچان پانا مشکل تھا، اور وہ تو ہے ہی معصوم سی جان، اور جو ظلم ان کی چھوٹی سی فیملی پر ہوا تھا اس سے وہ ابھی تک سنبھل ہی نہ پائے۔ اس کے ان کے ساتھ گزرے اس مہینے میں ان کی خالص محبت اور ایک دوسرے کے لیے تفکر دیکھ کر اس کا دل ان کی جانب مائل ہونے لگا تھا۔ کتنے سچے رشتے تھے، خالص اور محبت سے گندے ہوئے۔ کبھی وہ بھی ماں باپ کے چھایا میں رہا تھا۔ آنکھوں کے گوشے سرخ ہونے لگے تھے، درد حد سے سوا ہوا تھا۔ وہ گاڑی بھگاتے اپنے خفیہ آفس میں گیا تھا جو بظاہر تو ایک سادہ سی دکان تھی، لیکن اس کے پیچھے وہ بیٹھ کر اپنا سسٹم چلاتے تھے۔ وہاں پہنچتے اسے جو خبر ملی تھی وہ اس کی روح پرواز کرنے کے لیے کافی تھی۔ ہو سکتا تھا کہ نیکسٹ انکار ٹارگٹ ذیشان کی فیملی ہو۔ وہ جانتے تھے ذیشان مر چکا ہے، اس وجہ سے مزید پھیل گئے تھے۔ بس وہ جلد از جلد ان تک پہنچنا چاہتے تھے۔
میں کچھ نہیں جانتا ارحم، مجھے کیسے بھی کر کے آج بھی اس کی لوکیشن چاہیے ورنہ ہم مزید جانوں کو کھو دیں گے۔ اپنے ماتھے کو مسلتے وہ سخت پریشان تھا۔ ان کی بھرپور کوششوں سے وہ لوگ ان کی کرنٹ لوکیشن ٹریس کر چکے تھے جو اس وقت کراچی سے پیچھے روری کوئی چھوٹا سا علاقہ تھا وہاں کی تھی۔ غریب پسپا سے لوگ وہاں رہتے تھے جن کی 2 وقت کی روٹین مشکل سے ملتی تھی، ایسے میں ان تک کوئی نہ پہنچ سکتا تھا۔ اس سب میں انہیں آرمی کی ضرورت بھی پڑنی تھی اور ان کا ساتھ بھی چاہیے تھا کیونکہ پولیس میں بہت سے افسران ان سے ملے ہوئے تھے۔ وہ جلد سب کو خبر کرتا، ان کے لیے پلان لاہے عمل طے کر رہا تھا، کیسے ان پر حملہ کیا جائے کہ وہ بچ نہ پائے اب کی بار۔ اسی سب میں اسے 2 بج چکے تھے۔ اس نے اپنے بازو میں پہنی گھڑی پر نگاہ ڈالی تو تیزی سے انہیں کل کے لیے کچھ ہدایت دیتا باہر نکلا۔ اسکول کے سامنے پہنچتے اسے آگے بڑھتے چوکیدار کو یہیں بلانے کا کہا تھا جو گھنٹے سے اس کے منتظر تھے۔ احمد تو اسے دیکھتے خاموشی سے گاڑی میں بیٹھا، جبکہ لمس جو پہلے ہی سخت تپی پڑی تھی، اسے کتابوں کا ایک لفظ نہیں آتا تھا اور 1 ہفتے بعد پیپر سر پر تھے، سنتا اس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ اس کے دیر سے آنے پر وہ مزید مشتعل ہوتی، پاؤں پٹکتی گاڑی میں بیٹھی۔ اسے دونوں بہن بھائی فل اگنور مار رہے تھے۔ یار، وہ گاڑی میں بیٹھتے ایک نظر دونوں پر ڈالتے لب دبا گیا، جو بالکل خاموشی سے بیٹھے چہرے پر نو لفٹ کا بورڈ لگائے ہوئے تھے۔ سوری، میں کام میں پھنس گیا تھا اس لیے لیٹ ہو گیا۔ آپ لوگوں کو بھوک لگی ہوگی، کچھ کھائیں گے؟ دونوں کی جانب دیکھتے پوچھا، مگر دونوں کو خاموش دیکھ کر خفت زدہ ہوا۔ سوری یار، بول تو رہا ہوں کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ اس وقت وہ کہیں سے بھی دی شاویر عالم نہیں لگ رہا تھا جس کی آواز سے لوگ کانپ جاتے تھے۔ کوئی اسے اس وقت دیکھ لیتا تو غش کھا کر رہ جاتا۔ وہ سب بھلائے ان سب کے سامنے معذرت خواہ تھا۔ آخرکار خود ہی اس نے گاڑی ایک آئس کریم پارلر کے سامنے روکی اور انہیں ساتھ لیے باہر نکلا۔ ویسے میں نے راضی تو نہیں ہونا تھا، لیکن یہ جو آپ نے کر دیا ہے نا، بس نہ پوچھیں، مجھے راضی ہونا پڑ رہا ہے۔ احمد منہ میں آئس کریم کا پڑا سا اسکوپ لیتے بولا تو وہ مبہم سا مسکراتے شکر کا سانس لیتا لمس کی جانب دیکھنے لگا جو اس وقت بھی خاموش تھی۔ آپ بتائیں چھٹی، لمس آپ کو کیسی لگی آئس کریم؟ لمس نے ایک نظر اٹھاتے اس کے خوبرو چہرے کو دیکھا اور پھر اس بات میں سر ہلاتے خاموشی سے کھانے لگی۔ کیسا گزرا آپ کا اسکول میں دن؟ پیپر کب ہیں؟ کیا پڑھا آج؟ وہ 2-3 سوال اکٹھے کرتا اس کی جانب دیکھنے لگا۔ ٹھیک تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، مجھے نہیں پڑھنا آگے، اس لیے میں نے کہا تھا آپ سے، وہ لب دباتے بولی تو وہ سامنے بیٹھی اس نازک لڑکی کو دیکھنے لگا جو چھوٹی سی عمر میں پڑھائی سے جان چھڑانے کے بہانے تلاش کر رہی تھی۔ نہیں بھائی، پڑھنا تو پڑے گا آپ کو، آج کل پڑھائی ضرورت ہی نہیں شعور بھی لاتی ہے، اور میں نہیں چاہتا کل کو مجھے میرے بچے بولیں بابا مما کو تو کچھ آتا ہی نہیں۔ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بیوی کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا، وہ اور شوق لہجے میں بولا تو لمس حیران سی منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کے بچے بھی ہیں؟ پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ ہی تو اس نے اپنی دوستوں کے سامنے اتنی شیخی بگاری تھی کہ اس کا نکاح ایک امیر زادے سے ہوا ہے جو اس کے بابا کی طرح ایک افسر ہے۔ اس کی دوستی سنتی رشک اور خوشی کی میری جلی کیفیت میں مبتلا تھی۔ اسے خاصا ابھار چکی تھی کہ وہ آگے نہ بھی پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں، اسے گھر بیٹھے بٹھائی ایک خوبرو شہزادہ مل گیا تھا۔ اسے ایک پل میں اپنے سارے ارمان ٹوٹے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ اس ایک متضاد اس کے بچے بھی تھے۔ اب اسے رونا آنے لگا۔ کیا وہ اتنا بڑا تھا؟ دل ٹوٹا، آنکھوں میں بے یقینی واضح تھی۔ لا حول ولا قوت، میں آپ کو اتنا برا لگتا ہوں؟ آخر آپ دونوں بہن بھائی مجھے سمجھ کیا رہے ہو؟ کچھ سال بڑا ہوں میں آپ سے اور آپ نے مجھے انکل بنا کے رکھ دیا ہے، جبکہ خود پر ذرا غور فرمائیں، ہیں خود آپ چھوٹی سی۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی اب اسے لطف دینے لگی تھی۔ دل میں کہہ کہے لگاتا وہ اس کی حالت سے حیض اٹھاتا بولا تو وہ نگاہیں جھکا گئی۔ کیا مطلب؟ آپ کے بچے نہیں ہیں؟ وہ اسے سوال گو تھی۔ شادی ابھی ہوئی نہیں، بچے کہاں سے آ جانے ہیں؟ چھوٹی لڑکی، عقل کہاں ہے آپ کی؟ وہ تپا سا بولا تو لمس نے دل میں اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ تو ٹھیک ہے پھر، مجھے نہیں پڑھنا، ویسے بھی اب میری شادی ہو چکی ہے، شادی کے بعد کوئی نہیں پڑھتا۔ اپنا فیصلہ سناتے اٹھ کھڑی ہوئی تو شاویر جیسے چونکا۔ ایک طرف وہ لڑکی کمرے سے باہر نکلنے سے گریزا تھی اور دوسری جانب پڑھائی سے جان چھڑانے کے لیے اس رشتے کو تسلیم کر گئی۔ غلط بات، ابھی ہمارا نکاح ہوا ہے، شادی نہیں، اس لیے ابھی آپ اپنی پڑھائی جاری رکھیں، ایف اے کریں، پھر کچھ سوچیں گے رخصتی کے بارے میں۔ چلتے ہوئے میں گاڑی کے قریب آتے کھڑی ہوئی۔ کیا ایف اے؟ اور میں بالکل نہیں، میں اتنا نہیں پڑھ سکتی، میں یہ امتحان جانے کیسے پاس کروں گی، اور آپ آگے پڑھانا چاہ رہے ہیں؟ بالکل نہیں، میں نے نہیں پڑھنا۔ اس کی جان سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ اگر گھر جا کے اس نے مما سے یہ بات کر دی تو پھر؟ احمد فون پر گیم کھیل رہا تھا، اس کی باتوں سے انجان۔
دیکھیں پھر ہم ابھی شادی کر لیتے ہیں، اکٹھے آپ کے بچے کو بھی بڑا کر لیں گے۔ وہ جیسے بلی کتے کے بچے تھے، درمیان کا سوچے۔ لوشن نکالتے وہ بولی تو شاہویر نے ماتھے پر ہاتھ رکھتے سوچنے کا اشارہ کیا۔ چلے کچھ سوچتے ہیں رخصتی کے بارے میں، فی الحال اتنی گاڑی سے، مجھے کہیں ارجنٹ جانا ہے۔ وہ انہیں گھر کے باہر چھوڑتا جا چکا تھا، جبکہ لمس تو اس کے ساتھ جانے کیا کیا پلان کر چکی تھی جو اسے مان پڑتے دکھ رہے تھے۔ شاہویر کے پرائیویٹ نمبر پر کال آنے لگی تھی، انہیں رات میں حملہ کرنا تھا، سب تیار تھا، بس کمشنر صاحب سے بات کرنی تھی اور آرمی نے وہاں موجود ہونا تھا۔ وہ ان سے بات کرتا رات کے سائے میں روری پہنچا۔ وہاں پہنچتے وہ لوگ بڑی خاموشی اور رازداری سے ان کے اڈے میں داخل ہوئے۔ اتنا بڑا کھلا میدان اور وہاں پر ٹینکرز میں لڑکیوں اور بچوں کو رکھا گیا تھا۔ وہ تیزی سے سیاہ اندھیرے نگری میں سیاہ لباس میں ملبوس اسی اندھیرے کا حصہ لگ رہا تھا۔ ٹینکر کو جیسے ہی کھولا تھا، وہاں بے ہوش پڑے چھوٹے بچے بچیاں اسے مدہوش حالت میں ملی تھیں۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور جیسے جیسے ٹینکر کھلتے گئے اس کا دماغ بھگ سے اڑنے لگا۔ چھوٹے معصوم بچوں کو ڈرگس کی کافی زیادہ مقدار میں دیا گیا تھا کہ وہ اپنے ہوش گوائے گرے پڑے تھے۔ انہیں باہر نکالتے سیف جگہ پر لے جاتے وہ لوگ ان پر حملہ آور ہوئے تھے اور کچھ ہی دیر میں وہ جگہ گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھی تھی۔ فضا میں چھائے دھوئیں کے مرغولے میں وہ لوگ دشمن کو بری طرح شکست دے چکے تھے۔ ان کے سرغنہ کو رنگی ہاتھوں پکڑا تھا اور پھر اسے اذیت ناک سزا دی تھی۔ جو ڈوز وہ ان معصوم جانوں میں انجیکٹ کرتا تھا وہ اسے دگنی مقدار میں اس میں انجیکٹ کی گئی اور مار مار کر اسے ادمرہ کر دیا۔ اسے وہیں چھوڑتے، اس وجہ سے پیٹرول چھڑکتے وہ وہاں موجود تمام ڈیڈ باڈیز کو آگ کی نظر کر گئے۔ آخرکار وہ سوخرو ہوئے تھے۔ سجدہ شکر میں سب جھکے تھے، ان کے رب نے انہیں عروج سے نوازا تھا۔ وہ آج بے تحاشا خوش تھا۔ سب کو بڑی سہولت سے ان کے گھروں تک پہنچایا گیا تھا اور ان کی مدد بھی کی گئی تھی۔ آج اس کا مقصد پورا ہوا تھا۔ اس کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے، لیکن وہ بیچارہ یہ نہیں جانتا تھا اس کا بڑا ایک اور مقصد تو ادھورا تھا، اپنی منکوہا کو پڑھانا، ایک پہاڑ سر کرنا تھا۔ وہ اس پر دن رات محنت کر رہا تھا، پڑھا کر اس کا دماغ پھٹنے والا ہو جاتا تھا، لیکن وہ لڑکی، کیا دماغ تھا اس کا، اتنی نل، توبہ، کسی نے سچ ہی کہا ہے، اسے خوبصورتی پر نہ جائیں، اکثر خوبصورت چہروں کے پیچھے کن ذہن لوگ ہوتے ہیں۔ آپ نے مجھے کن ذہن کہا؟ مجھے نہیں پڑھنا آپ کے پاس۔ وہ اٹھنے لگی تھی۔ چپ کر کے بیٹھی رہو پدی سی، تم ہو اور اپنا ایٹیٹیوڈ دیکھو ذرا، وہ بھڑکتا بولا۔ رشنا بیگم الگ اپنا ماتھا پیٹ بیٹھی۔ یہ لڑکی انہیں تنگ کر کے رکھ دیتی تھی۔ وہ شاہویر کے حوصلے کو سلام پیش کرتی جو صبح شام اسے لے کر بیٹھتا۔ خیر، انہیں نوک جھوک اور رشتوں کی محبت میں وقت گزرنے لگا۔ لمس نے اللہ اللہ کرتے میٹرک پاس کیا۔ 3 سال بعد شاہویر عالم جو تھکا ہارا آیا تھا اسے باہر بچوں کے ساتھ کھیلتے دیکھ سرخ ہوا۔ کیا کرے وہ اس لڑکی کا، کتنی ڈھیٹ تھی ہے۔ وہ باہر لان میں آیا جہاں سب بیٹھے اسے بچوں کے ساتھ کھیلتا دیکھ رہے تھے۔ شاہویر عالم کے والدین واپس آ چکے تھے اور اب وہ انہی کے ولا رہتا تھا۔ لمس کی رخصتی سال پہلے ہوئی تھی۔ شاہویر کے ساتھ وہ بہت خوش تھی، لیکن پڑھائی سے اس کی اب بھی جان جاتی تھی۔ لمس، یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو اندر، باہر طبیعت خراب ہو جائے گی۔ جو پہلے ہی نزلہ بخار میں مبتلا تھی، باہر ہمسائے کے بچوں کے ساتھ آنکھوں پر پٹی باندھے کھیل رہی تھی۔ نہیں، میں کھیل رہی ہوں بچوں کے ساتھ، وہ نفی کرتے پھر سے ان کے ساتھ مصروف ہوئی تو وہ اسے زبردستی ساتھ لیے اندر کی جانب بڑھنے لگا۔ اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ لگتا ہے بیبی کے بارے میں سوچنا پڑے گا، ورنہ وہ دن بہت قریب ہے جب ہمارے لان میں محلے کے سارے بچے اکٹھے کیے آپ کھیل رہی ہوں گی۔ اس کے کھیلنے بولنے پر وہ چوٹ کرتا آنکھ دبا گیا تو وہ پل میں سرخ کندھاری ہوئی تھی۔ بہت برے ہیں آپ، اسے خود پر جھکتے دیکھ بولی تھی۔ ابھی تو میں نے برے والا کچھ کیا ہی نہیں۔ لب دباتے وہ اس پر جھکا تھا اور اس کے چہرے پر پھول کھلاتا اسے اپنی محبت کی بارش میں بھگونے لگا۔ سب اپنی زندگی میں خوش و خرم تھے۔ شاہویر نے انسانیت کی خاطر جو اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا اس کے لیے اس کی کافی تعریف کی گئی تھی۔ اسے مختلف انعامات سے نوازا گیا تھا۔ وہ اپنی ہر تقریر میں یہی کہتا تھا کہ خدا را اپنے بچیوں کا خیال رکھیں۔ پھر ہم دوسروں کو برا کہتے ہیں، جبکہ ہم خود بھی اپنے بچوں کی حفاظت نہیں کرتے۔ اپنے بچوں کو اسکول، کالج میں سیلف ڈیفینس کی تعلیم دیں، بچیوں کو سکھائیں۔ زمانہ خراب نہیں، اس میں موجود لوگ خراب ہیں، ناسور ہیں۔